آگے کون ہے؟ آپ کی باری. اچھا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا الہام ہے بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے، اور اس سے اکثر احمدی کپڑوں کے ٹکڑے اپنے گھروں میں برکت کے طور پر رکھتے ہیں. حضور سوال یہ ہے کہ برکت حاصل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے جس میں شرک کا کوئی پہلو نہ ہو؟ برکت ڈھونڈنے کا جو مضمون بڑا دلچسپ ہے. اس بات میں تو کوئی بھی شک نہیں کہ وہ پاک لوگ جو خدا سے تعلق رکھتے ہیں ان کے کپڑوں میں بھی برکت پڑتی ہے، ان کی جوتیوں میں بھی برکت پڑتی ہے، ان کے دھون میں بھی برکت ہوتی ہے، اور اس کا شرک سے کوئی تعلق نہیں. چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ کلی کرتے تھے تو وہ بھی صحابہ ہاتھوں پہ لیا کرتے تھے، اپنے چہرے پہ ملتے تھے، پیتے تھے پانی. تو برکت کے طور پر آپ کا تبرک کھانا، یہ ساری چیزیں قطعی ہیں. برکت کے طور پر آپ کا کپڑا مانگ لینا، یہ اتنی قطعی حقیقت ہے کہ اس کے اوپر شرک کا الزام دیا جا ہی نہیں سکتا. اور اصل چیز جو فیصلہ کرنا ہوئی ہے کہ اس کپڑے کو کرتے کیا ہو. اگر اس کپڑے کو جنتر منتر کے طور پر استعمال کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کو اہمیت نہیں دیتے بلکہ کپڑے کو اہمیت دیتے ہو تو پھر تم مشرک ہو گئے، ہونا شروع ہو گئے ہو. اس لیے کپڑے کا قصور نہیں ہے. اسی لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس بارے میں ایک دفعہ اتنی احتیاط فرمائی کہ وہ کپڑا جس پر چھینٹے پڑے تھے، جس پر عبداللہ سنوری صاحب گواہ ہوئے اور سب دنیا جانتی ہوئی تمام صحابہ اور یعنی سب کی اجتماعی گواہی ہے جنہوں نے ان کو دیکھا ہے کہ صاف کو پاک باطن بالکل سیدھے انسان، کوئی کجی کا اشارتاً بھی پہلو نہیں تھا. ان کی گواہی سے زیادہ قطعی صاف گواہی ہو ہی نہیں سکتی. انہوں نے دیکھا، وہ دبا رہے تھے، ہمیشہ آرام فرما رہے تھے کہ کپڑے پر جگہ جگہ جیسے چھینٹے پڑتے ہیں اس طرح سرخ رنگ کے چھینٹے ظاہر ہوئے. اور انہوں نے وہ حیران ہوئے، اوپر دیکھا کہ شاید چھپکلی کوئی کٹ گئی ہو، کوئی زخمی ہو گئی ہو، اس کا خون گر رہا ہو. کوئی نہیں تھا. تو اس پر انہوں نے حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا، یا آپ کو خود جاگ آ گئی. تو انہوں نے کہا کہ یا حضرت یہ کیا واقعہ ہے، میں نے دیکھا ہے آپ کے جسم پر چھینٹے پڑے ہیں. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہی رویا دیکھ رہا تھا کہ کچھ کاغذات ہیں جو میں خدا کے حضور دستخط کے لیے پیش کرتا ہوں، اور سرخ سیاہی کی دوات ہے، اس میں گویا اللہ تعالیٰ وہ قلم بھگوتا ہے، وہ زیادہ لگ جاتی ہے تو یوں چھٹکتا ہے. اور خدا کے یوں اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو چھڑکنے کے لیے جو یوں قلم یوں کرتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں اردو میں، آپ بتائیے. قلم کو یوں حرکت تیزی سے جنبش دیتے ہیں نا، یوں کر کے جھٹکے کے ساتھ، تاکہ وہ زائد قطرے جو لٹکے ہوئے ہیں وہ پھیل جائیں، گر جائیں زمین پر. تو گرتے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے قطرے بن کے پھیل جاتے ہیں. یہ نظارہ ہمیشہ ہم نے رویا میں دیکھا، اور جس وقت یہ نظارہ دیکھا اسی وقت یہ قطرے یہاں نظر آنے شروع ہوئے. اب کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے انٹرنل بلیڈنگ ہو گئی ہو، زیادہ سے زیادہ یہی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ واقعہ کی صحت پر تو کوئی شک کا سوال ہی نہیں. لوگوں نے بھی دیکھے وہ خون کی چھینٹے، اور کوئی سیاہی کی دوات وہاں نہیں تھی. مسیح مسیح آرام فرما رہے تھے، وہ جاگے ہوئے دبا رہے تھے. دور کا بھی کوئی شبہ نہیں ہے. ایک میں نے غور کیا، ایک ہی شبہ پڑ سکتا تھا کہ بعض دفعہ اندر سے وٹامن کے یا پی وغیرہ کی کمی کی وجہ سے وہ ہلکی سی بلیڈنگ ہو جاتی ہے. تو یہ ایک احتمال ہو سکتا تھا. لیکن حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو ان کی اپنی پگڑی پر بھی چھینٹے تھے، دیکھنے والے کی پگڑی پر بھی چھینٹے تھے. تو آپ نے سنا، وہ دیکھو گے تمہارے پگڑی پہ بھی نشان. اب وہ خون کا چھینٹا اندر سے نکل کر پگڑی تک کہاں پہنچ گیا. یہ اس بات کا ثبوت تھا قطعی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعجازی نشان ہے. عام قانون قدرت سے بالا کوئی قانون جاری ہوا ہے، اور خدا تعالیٰ کی تخلیق کی جو صفت ہے اس کے ایک عظیم شان اظہار کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ نشان دکھایا تھا. اس کرتے کو انہوں نے مانگ لیا، یہ میں نے دیکھا تھا، مجھے دیا جائے. اب نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط پر
कि तुम्हारे साथ दफन होगा, बाद में लोग उसको शिरक का जरिया न बना लें। क्योंकि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को ये तो पता यकीन था, लगता साफ, कि मेरे कपड़ों को शिरक का जरिया नहीं बनाया जाएगा। कसरत से तालीम दी, मैं जिस पे अल्लाह की कुदरत के निशान ऐसे हों उनमें ख़तरा ज़रूर था। तो जहाँ जहाँ भी ख़तरा लाक हुआ, हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने वार्निंग दी, तवज्जो दिलाई और शिरक से बाज रखा। इसलिए इन कपड़ों को तबर्रुक के तौर पर रखना, प्यार और मोहब्बत के निशान के तौर पर यहाँ तक जायज़ है। और हर शख्स का अपना इखलास उस कपड़े की बरकत से उसको फ़ायदा पहुँचाएगा। जो मुवाहिद है और उसमें कोई शिरक का शायबा नहीं, उसके लिए ये कपड़ा बहुत बाबरकत साबित होगा। और जो मुशरिक बन रहा है या शिरक की तरफ रुझान शुरू हो चुका है, उसके लिए इस कपड़े से बरकतें निकल जाएंगी, क्योंकि इसकी बरकतें तो तौहीद से वाबस्ता हैं। इसलिए ऐसे लोग हैं, उनके लिए मैं एक टुकड़ा है कागज़ का या कपड़े का, उसके कोई भी माने नहीं रहेंगे।